بہت ایک وائرل ویڈیو ہے آج کل چل رہی ہے، اٹس این انٹیمیٹ ویڈیو، لیکن اس کی اگر ہم گہرائی میں جائیں اور ان ڈیپتھ لوگ اس کو اگر ایز اے وائرل ویڈیو ہی وائرل کلپ ہی کنسیڈر کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو اس ویڈیو کا اگر ہم ایک کنکلوژن نکالتے ہیں تو اس میں ہم ایک ہسٹری میں چلے جاتے ہیں، وہ ہسٹری جہاں پر خواتین کے اوپر میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر خواتین کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ جہاں پر والدین کی مرضی ہے، جہاں پر باپ کی مرضی ہے، فیملی سے آؤٹ آف فیملی آپ شادی نہیں کر سکتے، اور ان کو ایک ایسے میرج میں دھکیل دیا جاتا ہے جو ان کی ایک انوانٹیڈ میرج ہوتی ہے، چاہے وہ اس وقت تیار نہیں ہوتی میرج کے لیے، یا ان کے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب آپ پوری زندگی جو ہے وہ یہی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ وہ وائرل کلپ اگر ہم دیکھیں اومیری ٹائٹل کے ساتھ وہ وائرل ہے کافی وہ کلپ، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو عورت ہے وہ بہت ہی اگریسولی، اور اس کا جو سائیکالوجیکل لیول ہے وہ ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اندر اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو قرض کر رہی ہے، وہ ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر میں جا چکی ہے اور وہاں پر وہ اعلانیہ طور پر ان کو قرض کر رہی ہے، تو اس کا کیا اسٹریس لیول، کیا ڈپریشن لیول اس وقت کہاں پہ پہنچتا ہے کہ وہ اس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ اس طریقے سے شادی کر لیا اس نے؟ نہیں نہیں، وہ شادی شدہ ہے لیکن وہ ایک فرینڈ کے پاس آئی ہے فار ہر سیکشول نیڈس، اور وہ اعلانیہ طور پر ویڈیو بنا کر اس وقت اس انٹیمیٹ ٹائم میں وہ ویڈیو بنا کر سب کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو وہ قرض کر رہی ہے کہ دیکھیں مطلب اس اس کو اس دیکھیں یہ میں نے خیر میرا اتفاق نہیں ہوا، نہ میں نے کبھی ایسا اتنا فالو کرتی ہوں سوشل میڈیا کو۔ پہلی بات کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ نیچر کے قریب رہیں، ہمیں ایسی ویڈیوز کے اوپر زیادہ بات میں اس لیے نہیں چاہتی کہ آپ اس کے اوپر اگر بات کرنی شروع کریں گے تو، کیونکہ دیکھیں ہر کوئی وائرل ہونا، ٹیبو نہیں، ہر کوئی وائرل ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے سینسیٹیو ٹاپکس ہیں، جس کے اوپر اگر جب ہم بات کریں گے تو وہ میرا جسم اور میری مرضی، اور اس کے بعد آپ کا جسم ہے اور اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے، اگر سپوز پہلی بات پری میرج کاؤنسلنگ کمپیٹیبلٹی، بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں نہ بھی ہوں تو لوگ آگے موو آن کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس رائٹ عورت کے پاس بھی ہے اور مرد کے پاس بھی ہے، اس کے اندر کوئی ہا فیکٹر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو کہتے ہیں مر کر آنا یا مار کر آ جانا اس کو، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے لیے زندگی کے اندر صرف جیتنا نہیں، ہارنا بھی بچوں کو سکھائیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس کدھر ہے، کدھر گئی آپ کی ذہانت؟ اور جو حیا ہے نا، دیکھیں عورت کے پاس ایک حیا ہے، میں ان کو انتہائی ناپسند اس بات کو کروں گی کہ اگر کسی خاتون نے ایسی بات سوشل میڈیا پہ کی ہے، پہلی بات مینٹلی ال نہیں ہے، اگر وہ ایسی تھی بھی تو یہ ذمہ داری باقی سوشل میڈیا کے آپ لوگ ایسی کسی کا پردہ، پہلی بات کہ اس کو وائرل کیے جائیں، ہماری عورت کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ اس کی حیا ہے، اس عورت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ موو آن کرے میرے خیال میں، اور وہ ووکلی اس بات کو بتا دے کہ میں اس کے ساتھ، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی سیکشل ڈس آرڈر ہو یا کوئی اور وجہ ہو، بعض اوقات دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ آپ کی چوائس، آپ کے دل کی چوائس ہے نا، ضروری نہیں کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہی ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس جانا ہی نہ چاہتی ہو، بالکل ایگزیکٹلی، میں اسٹارٹنگ میں یہی بات کی جانا ہی نہ چاہتی، تو ایک آپ کے پاس ناپسند، اور پھر ایمن دنیا میں، زندگی میں بہت ساری پسند اور ناپسندیدگیاں بدل جاتی ہیں۔ ہیومن برین از ویری کمپلیکس، آپ کے ساتھ ہر ایج کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، ہر ایج کی اپنی ڈیزائر ہے۔ مرد کے لیے 4 شادیوں کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشین بنائی ہے۔ ہمارے ہاں زندگی میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ سیکس از اے ڈرائیو، جیسے کھانا پینا، مگر اگر ہم اس کو اپنے سائیکالوجی کے لیے اٹس اوکے، ٹھیک ہے جاؤ، کیونکہ اگر اس میں اس کی ڈیزائر ہے، اس نے کیا، لیکن گلٹ کدھر آ گیا؟ آپ اور میں آج کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم پڑھیں گے یار دین کیا کہہ رہا ہے، انیتھیکل ریلیشن شپس، ہمارا کلچر کیا بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے۔ اگر ایسے کوئی معاملات، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتے ہیں، اس کے اوپر میرے خیال میں تشہیر بازی یہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔
اس کے اوپر میں نہیں چاہتی، جو کر رہا ہے وہ کرے، لیکن وہ اس کا اور اس کے کریٹ، ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اگر ایسے کوئی معاملات ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ڈیسیجن لے لینا. آپ معاشرہ یہ چیز یہ اور یہ جو آپ بات بتا رہی ہیں یہ تو روزمرہ کی بات ہے، یہ تو کہانی گھر گھر کی ہے. ایک ایشو کو کسی ایک خاتون کو اس کے اوپر اگر اس نے ایسی کوئی بات کسی ہو سکتا ہے نشے میں ہو سکتا ہے کسی سائیکولوجیکل اس پریشر میں ہو سکتا ہے کسی ایسا، تو بعض اوقات میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے معاملات میں لوگوں کے پردوں کو رکھنا چاہیے. اور تیسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں شادی کے کلچر کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. خواتین بھی شادی کے کلچر کو پروموٹ نہیں کرتی. میرے خیال میں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا رائٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے بھی اگر وہ سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ بیمار ذہن لے کر ایسی ویڈیو سوسائٹی میں دیں، یا آپ بیمار ذہن لے کے آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر میں نے اسٹینڈ لینا، اور یہ نہیں ہو سکتا. سوسائٹل پریشر ہے نا کہ آپ شادی کا آپشن چھوڑ کے اس طرف جا رہی ہیں، یہ بھی تو ایک سوسائٹل. دیکھیے میں یہی بات آپ سے کہتی ہوں کہ معاشرے کے اندر جو بہرا روی ہے اس کے اندر بہت زیادہ کردار ہمارا سوشل میڈیا کے، ہمارے ڈراموں کا، اور پھر انٹیلیجنٹ اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں ہے نا. ہم لوگوں کو جس وقت لوگوں کو مقصد حیات پتہ ہی نہیں چلے گا نا. آپ میں اور جانور میں ہم میں کیا فرق ہے؟ کھاتا پیتا ہے. اگر سیکس کی بات، وہ تو جانور بھی کر رہا ہے نا، بچے پیدا کر رہا ہے. اس کے علاوہ رزق بھی اللہ اس کو دے رہا ہے. تو آپ کو اشرف کس چیز کے اوپر کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے کوئی کام لینے کے لیے ادھر بٹھایا آپ کو، ٹھیک ہے، اور وہ کام کرے اور جائیں. مگر ہمارا اور اس کے اوپر آپ کا وہ جو ہمارا انٹیگریٹی کی چیز کے اوپر ڈیولپ ہوتی ہے، جس وقت تک لوگوں کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ وی آر آنسریبل فار آور ڈیڈس. آپ کے ہر تو یہ اویئرنیس ماں باپ نے دینی تھی. اب ماں باپ آپ کے جدھر کیپٹل میں 3 میں سے 2 شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، بزنس کے اوپر شادیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، سچویشنل میرجز ہو رہی ہیں، اور ہم سب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اوور کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میرے خیال میں پہلی بات پری میرج یا کمپیٹیبلٹی، جو پہلی شادی ہے نا، پہلی شادی وہی ہے جو آپ کے پیرنٹس ایک بچی کی سوچ کر شادی کرتے ہیں، اس کے لیے بہت محتاط رہے. اپنے خاندانی نظام کو دیکھنا یا کرنی چاہیے، لیکن اس کے ڈرا بیکس کو دیکھیں. بچے اور بچے کی کمپیٹیبلٹی ہونے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں. اور وہ کیا ہے، ان کے انٹرسٹ ملتے ہو. آپ نے صرف آپ سیکس کی بات کری، وہ تو ایک ٹائم ہوا کہ چلا گیا نا، وہ تو بات، لیکن کمپیٹیبلٹی کیسے بنے گی؟ انٹیمیسی کیا چیز ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں زیادہ جو بات کرنی چاہیے، اس کو یہ لفظ ہی غلط ہے. اگر جب تک ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ، انٹیمیسی از ناٹ جسٹ اے سیکشل ڈیزائر، اٹس لائک ہیونگ اے ڈنر ٹوگیدر، گوئنگ آؤٹ ٹوگیدر. آپ کے گانے سننے پسند ایک ہو، آپ کے کھانے پکانے کی پسند ایک ہو. تو ہم نے شادی کو ایک بے حیائی، ہم اتنے عجیب معاشرے میں رہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کھانا کھایا، اٹس جسٹ لائک دیکھیں 3 ڈرائیوز ہیں نا جو میزلو کہتا ہے بھائی، سیکس، ہنگر اینڈ تھرسٹ ڈرائیو. ہم تھرسٹ اور ہنگر کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، یہ ہمیں گندی لگتی ہے اس وجہ سے کہ ہمیں اس کے لیے جو حکم یہی ہے کہ شادی نکاح کر دو، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک چیز اور مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی کہ یہ کیا ہوگا اگر ہم اوپر سیڑھیاں کیسے چڑھیں گے، خود ہی کیسے آئے گی، سیلف کانسیپٹ کیسے آئے گا ادھر؟ تو اگر سیلف اسٹیم بھی ہرٹ ہو رہی ہے، پھر ایستھیٹکس کیسے بنیں گے؟ تو جو میزلو جیسے کہتا ہے، تو ان میں ایک بات ہمارے استاد تھے ڈاکٹر عالیہ، اللہ انہیں جنت، انہوں نے کہا جی بھائی بات یہ ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کھانا بھی نہیں کھاتے، آپ سیکس بھی نہیں کر رہے، آپ پانی بھی نہیں پی رہے، ٹھیک ہے، بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں، برے باتوں سے بھی تو کیا آپ اپنی خودی تک پہنچے نہیں، سیلف کانسیپٹ تک؟ کیوں ہم اس کے بعد بھی، کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کا ریوارڈ ہے، اس کا ریوارڈ ہے، اس کا ریوارڈ ہم نے فزیکل شیپ میں بچوں کو دینے شروع کر دی ہیں. غور سے میری بات سمجھیں، ریوارڈ کیا دے رہے ہیں؟ نمبر لے لو، لیپ ٹاپ لے دوں گا، نمبر لے لو یہ والے برانڈ کی گاڑی ہوگی، نمبر لے لو یہ والا فون لے دوں گا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو آؤٹنگ کے لیے لے جائیں بچوں کو؟ ان کے لیے ریوارڈز ڈفرنٹ، آپ اس کو تو تھوڑی سی کنڈیشننگ ہونے والی ہے،
اس کنڈیشننگ کے لیے میڈیا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں الیکٹرانک میڈیا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے اندر ایسے سلجھے ہوئے لوگ بٹھائے. سائیکالوجسٹ سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے مزید جو اسکالر جو کہ ہمارے اساتذہ کرام جو بیچارے ریٹائر کر کے آپ ان کو اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتے ہیں. بچوں کو تھرڈ جنریشن سے سیکھنا. میں نے ایک رکھی تھی ایک سجیشن کہ جو ہمارے اولڈ ہاؤسز ہیں اور جو ہمارے آرفنیج بچے جو یتیم خانے ہیں اس میں اگر ہم ان بزرگوں کو ان بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے لیے وزٹ کروائیں تو جو آپ تھرڈ جنریشن سے سیکھتے ہیں نا وہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملتا. ہسٹری غلط کہہ سکتی ہے وہ غلط نہیں کہہ سکتے. بالکل ایسے ہے. نوشابہ اگر ہم بیک ٹو دی ٹاپک آئیں تو جس طرح سے آپ نے کافی لمبی اس کے اوپر ڈبیٹ کی لیکن جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ خاتون کا وہ ایک بے حیائی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی. خاتون نہیں, خاتون کی بات ہی میں نہیں کری. حیا کا تعلق عورت کے اوپر تو ہے ہی نہیں سارا نا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون تو نہیں سمجھتی تھی نا کہ اس طرح سے اس کا کلپ وائرل ہو جائے گا. لائک اس نے یہ کلپ سوشل میڈیا کے لیے تو نہیں بنایا تھا, یہ کلپ تو وائرل کیا گیا. آپ کو یہ اگر آپ کے لیے وہ کلپ سوسائٹی کے لیے بہت عجیب ہے کیونکہ انہوں نے وہ بات دیکھ رہے ہیں لیکن جب بلیم اس کلپ کو دیکھ کر بلیم خاتون کو کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے, آپ سے میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا ساری غلطی اس عورت کی ہے یا اس پریشر کی ہے جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے. دیکھیں میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ عورت کی غلطی نہیں, اب کیونکہ میں جانتی نہیں ہوں, پہلی بات تو یہ کہ کون خاتون ہے اور سٹوری کیا ہے. میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ کسی بھی عورت, یہ اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ تو ہر گھر کی بات ہے, ہر دوسری جگہ کی بات ہے. ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں یا ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اور وہ یہی وجہ ہے کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, شادیاں کامیاب نہیں ہیں, کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جو اپنی ایک حیا کا جو ایک دامن ہے وہ نہ رکھیں, پرپوز کریں, شادی کے لیے جائیں, اس کے لیے آفر کریں اور شادی کر لیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن اس کی تشہیر کرنا وہ غلط ہے. سیکشل ڈیزائر از ویری امپورٹنٹ, مگر اگر نہیں ہے سپوز آپ کو مل رہا تو اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے کہ آپ جانور بن جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہم اپنی ڈسکشن کو تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم نے اسٹارٹنگ سے دیکھا, ہم نے اسٹوڈنٹس کی بات کی, ہم نے پیرنٹس کی بات کی, ہم نے ان بچوں کی بات کی جن کے اوپر فیملی پریشر ہوتا ہے, اکیڈمک پریشر ہوتا ہے, ہم نے ان خواتین کی بات کی جو ہراسمنٹ کا شکار. ایون ایک چیز میں آپ کو ادھر ایک چیز میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں. دیکھیں ایک خاتون نے یہ بات کی ہے لیکن آپ یہ مجھے ضرور, جو میرے ناظرین دیکھنے والے ہیں, آپ کے پورے پاکستان میں کہوں گی 6 بجے کے بعد کی محفلیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے نا, میں ڈرگس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتی, تو آج تک اس بات کو اٹھایا نہیں گیا کہ آپ لوگ 6 بجے کے بعد جو محفلیں جو ہمارے سو کالڈ ادارے سمجھانے والے ہیں ان کی بھی چل رہی ہیں نا, ہم سب چل رہے ہیں, لیکن اگر ایک عورت ووکل ہوگی نا جدھر بھی, معاشرہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی خاتون ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جانے اور اس کا اللہ تعالیٰ جانے. لیکن آپ اس کو وائرل کرنے کے بجائے ان کو کیوں نہیں وائرل کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو یہاں تک لانے کے اندر ہم سب کا رول ہے. عورتیں اگر باہر آ رہی ہیں اس وقت تو کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں مردوں کو بھی اپنے جو میرے خیال میں لیونگ سٹائل ہے, سپوز کہ ایک اب آدمی اگر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ بہت سارے دیکھیں فیکٹرز ہیں کہ مرد کے جو کرائیٹیریاز ہیں وہ اپنے لیے, تو وہ پیرنٹس جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ دیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد ہے اور وہ کام کرتے ہیں, یا تو پھر آپ غصہ ہمیشہ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا. اس عورت نے ہو سکتا ہے اپنے ہسبینڈ کا غصہ تھا نا جو اس نے ادھر جا کر نکال دیا, حالانکہ یہ غصہ کہتے ہیں نا کہ اس کا حل ہوتا ہے. اگر کانفلکٹ آ جائے, سٹریس آ جائے, ایشو آ جائے, تو پھر راستے بھی تو 2 3 4 ہیں نا.